نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين منكم یقیناً اللہ جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے والقائلین لإخوانہم اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں آتے لڑائی میں مگر تھوڑا بہت اشحۃ علیکم بخل کرتے ہیں تم پر فإذا جاء الخوف پس جب خوف آ جائے رأیتہم ینظرون الیک آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی جانب تدور اعینہم پھرتی ہیں ان کی آنکھیں کالذی یغشی علیہ من الموت اس شخص کی طرح جس پر غشی طاری کر دی جائے موت سے فإذا ذهب الخوف پس جب خوف چلا جائے سلقوکم ملتے ہیں آپ سے بألسنۃ حداد تیز زبانوں کے ساتھ اشحۃ علی الخیر لالچ کرتے ہوئے مال پر اولئک لم یؤمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے فأحبط اللہ اعمالہم پس ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائے لشکر يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ تو یہ چاہیں گے کاش کہ وہ رہتے دیہاتوں میں يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ سوال کرتے تمہاری خبروں کے بارے میں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر وہ تمہارے بیچ ہوتے تو نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑی بہت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع آیت نمبر 18، 19 اور 20 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا اور آج کے سبق میں بھی ہے۔ منافقین کی حالت یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں خصوصاً جب انہوں نے لشکروں کو آتا دیکھا تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکہ کیا، نعوذ باللہ، اور پھر بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے، اور حالانکہ پہلے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، لیکن اب موقع جب آیا تو بھاگنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے سبق میں، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، منافقین میں ایسے لوگ بھی تھے، اللہ تو جانتا ہے سب کو، کہ جو باقیوں کو بھی روک رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ نہ شامل ہو جاؤ، مسلمانوں کے حالات بڑے نرم ہیں، دشمن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر جان کی امان چاہتے ہو تو مسلمانوں سے دور رہو۔ اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ ان کو بھی جانتا ہے، المعوقین منکم، جو تم میں سے روکنے والے تھے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یوں کہہ رہے تھے، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ہم بھی گھروں کو جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ گھروں کو لوٹ آؤ اور میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں دعوے تو منافقین کے بہت بڑے ہیں، لیکن ولا یأتون البأس الا قلیلا، جب موقع آتا ہے، جب جہاد کا وقت ہوتا ہے تو پھر نہیں آتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑے، بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، یہ لالچ کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں تم پر، یعنی تمہاری عزت کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تمہارے مال غنیمت کے حصے کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس وجہ سے تمہارے ساتھ بھی ہیں اور تمہارے ساتھ میدان میں نہیں بھی ہیں۔ زبانی طور پر تمہارے ساتھ ہیں کہ اگر مال غنیمت کا کوئی حصہ آئے تو تاکہ ہمیں بھی مل جائے، اور جہاد میں تمہارے ساتھ میدان میں کوئی نہیں ہے بلکہ جان چھڑا کر پیچھے ہیں تاکہ اپنی جان بھی بچا لیں۔ تو یہ بخیل ہیں، یہ لالچی ہیں، اگر میدان جہاد میں کہیں ان کو جانا پڑ جائے اور دشمن کا مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور ایسے جیسے ابھی موت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب خوف آ جائے، جیسا کہ جنگ احزاب کے موقع پر آیا کہ لشکر ہر طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے، جب خوف آ جائے تو رأیتہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ینظرون الیکا، کہ وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر وہ واقعتاً ایمان والے ہوتے، واقعتاً جہاد کی غرض سے آئے ہوتے تو اپنے ہتھیار سنبھالتے میدان میں جاتے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ رخ کرتے میدان کا، وہ آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چکر کاٹتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر غشی طاری کر دی جائے موت سے، جیسے موت کے وقت مرنے والے پر غشی طاری ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر اس کی آنکھیں پھرنا شروع ہو جاتی ہیں اس بے بسی کے عالم میں۔ تو جہاد کے موقع پر ان منافقین کی بھی گویا کہ موت آ گئی
اور بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اب جائیں تو جائیں کہاں، چھپیں تو چھپیں کیسے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا گیا، جنگ ختم ہو گئی، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر آپ سے ملتے ہیں بڑی تیز زبانوں کے ساتھ، پھر آ کر اتنی باتیں کرتے ہیں جیسے ساری جنگ جیتی انہوں نے، سارا کچھ کیا ہی انہوں نے، پھر ایسی تیز زبانوں کے ساتھ اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب میں نے یوں کیا تو میں نے ایسے کیا تو پھر میں نے فلانے کو پکڑا تو پھر میں نے اس کو مارا۔ لگتا یوں ہے کہ یہ نہ ہوتا بیچارہ تو پتہ نہیں شاید آج مسلمان جنگ ہار جاتے، سارا کچھ اسی نے کیا ہے۔ سلاقوکم، آپ سے ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ، السنہ لسان کی جمع ہے زبان، حداد، حدید لوہے کو کہتے ہیں نا، جیسے لوہے کی چھری تیز ہوتی ہے نا، ایسی تیز زبانوں کے ساتھ ایسی باتیں سنائیں گے کہ آپ کو حیران کر دیں گے کہ شاید سارا اصل میں تو اس جڑے نے پتر نے کام کیا ہے۔ یہ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اشحۃ علی الخیر، یہ مال پر لالچ کرتے ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں اور مال غنیمت زیادہ دے دیں کہ ماشاءاللہ بھائی اس بندے نے کام زیادہ کیا ہے، چلو اس کو مال زیادہ دے دو۔ یہ آئی جہاد میں مال کی لالچ کے لیے ہے۔ مومن تو شہادت کے لیے آتا ہے نا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا مقصود تو شہادت ہے، مال غنیمت نہیں۔ مومن کا مقصود دنیا کے اقتدار نہیں، اس کا تو اللہ کی راہ میں جان دینا مقصود ہوتا ہے، لیکن یہ آتے ہیں مال کے چکر میں، اس لیے خوف کے وقت ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور خوف کے بعد ان کی زبانیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو تو کتنا اونچا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اعمال والے اپنے اعمال ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اب چلو ان کا عمل جیسا بھی تھا، یہ تو آپ غور کریں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھے نا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے اعمال ضائع کر دیے، اللہ نے اعمال ضائع کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے دم مارے؟ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ منافق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، جی وہ جی ہمارے گھر بندہ کوئی نہیں اور بڑی مجبوری، جیسے کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ اب جنگ احزاب میں یعنی کفار کا لشکر مدینہ کے گرد جمع ہو گیا اور محاصرہ جاری رہا، اور انہی بڑے لشکروں میں ایک تو قریش کا بڑا لشکر تھا، دوسرا قبیلہ غطفان کا بڑا لشکر تھا۔ ان میں ایک شخص تھے نعیم بن مسعود، وہ ایمان لے آئے، اللہ کی قدرت، اور ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا آدمی ہوں، اپنی قوم میں سے ایمان لے آیا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے قوم کو نہیں پتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، ان کو میں نے بتایا بھی نہیں، تو آپ مجھے جو حکم دیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے وسلم فرمایا بھائی تو ایک بندہ تو کیا کر سکتا ہے، ظاہر تو زیادہ بندے ہوں تو پھر تو ہے بات، ادھر لشکر ہے پورا۔ تو نے کہا جی مجھے جو آپ حکم دینا، میرے اوپر اعتماد قریش کو بھی ہے، بنو نذیر بنو قریظہ جو یہودی ہیں ان کو بھی ہے اور اپنے قبیلے والوں کو بھی ہے، مجھے سب میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، میں ان میں ایک معتبر آدمی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں میں کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایسے کرو کہ کوئی سی طریقے کے ساتھ ان کے آپس میں پھوٹ ڈالو، تاکہ جب ان کے آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی نا تو پھر ظاہر بات ہے لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ آج اس وقت مسلمان دشمن سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور جب بھی امت مسلمہ آپس میں متحد نہ ہو، پھوٹ پڑ جائے تو دشمن کے ساتھ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی کوئی لشکر بھی ہے، جب آپس میں متحد نہ ہوں گے دشمن سے کیا لڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پھوٹ ڈالو۔ ان کا یہ کام میں کر لوں گا اور ایسا کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ چنانچہ وہ گئے یہودیوں کے اس قبیلے کے پاس، بنو قریظہ،
جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور ان کو جا کر کہنے لگے پتہ ہے تمہارے گھر تو ادھر ہے مدینہ میں، قریش تو مکہ چلے جائیں گے اور دوسرے یہودی خیبر چلے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے جو آپ کو ساتھ ملایا ہے بڑی چلاکی کے ساتھ ملایا ہے، یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو اس کی بڑی صحیح ہے، ہمارے گھر تو مدینہ کے پاس ہیں، باقی خیبر چلے گئے، مکے والے مکے چلے گئے، دیگر قبائل اپنے گھروں کو لوٹ جائے، مدینہ میں نبی پاک کے پاس تو ہم نے رہنا ہے، تو یہ ساری جان تو ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ ان سے کہنے لگے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، قریش سے کہو اپنے کچھ بندے ہمارے پاس رکھے، اپنے کچھ بندے ہمارے پاس دیں، ان کو کہو ایسا تم کل بھاگ جاؤ، کچھ 8-10 بندے ہمیں دو اور جو ہمارے ساتھ رہیں، اگر ہمیں مار پڑی تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مار کھائیں، اس سے بغیر تم لڑائی نہ کرو۔ یہ بات ان کو پڑھائی، ان کو تیار کیا، ان کا جی بات آپ نے درست کی۔ وہاں سے قریش کے پاس آئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، کیونکہ نہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مان لیا، نہ ان کو پتہ تھا۔ ان کو کہنے لگے بنو قریظہ والوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ صلح توڑی ہے نا اس پہ شرمندہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر رہے ہیں، اور انہوں نے بات کر رہی ہے کہ ہم ان کے 8-10 بندے پکڑوا کے تمہیں دے دیں گے اور بس ہماری غلطی معاف کرو۔ اگر وہ تم سے بندے مانگیں تو بندے نہیں دینے ان کو، ورنہ وہ تو جناب اب ادھر ان کو فٹ کر گئے تھے ان سے بندے مانگو، ادھر ان کو بتایا کہ وہ بندے مانگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، وہ مار ڈالیں گے، سمجھ آئی، اور تھوڑا احتیاط کرو۔ اب جناب جب بنو قریظہ نے قریش سے مطالبہ کیا بھائی دیکھو تم تو چلے جاؤ گے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بندے ہمارے حوالے کرو تاکہ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا اچھا نعیم کی بات تو سچ تھی، بندے تو یہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ان کا ہم بندے نہیں دیتے، ان کا تم نہیں دیتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے۔ بس وہ آپس میں لڑ پڑے، اور ان کا جناب اتحاد کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور جب وہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے پھر مسلمانوں کا مقابلہ کس نے کرنا تھا؟ تو یہ انہوں نے ایک بندے نے گویا کہ دونوں لشکروں کو حوصلے ان کے توڑ دیے اور ان کو آپس کے اندر لڑا کر مسلمانوں سے ان کی جان چھڑا دی۔ اصل میں تو اللہ کی مدد تھی۔ پھر ادھر ٹھنڈ ہوا اور تیز طوفانی بارش اور سخت جھکڑ طوفان چل پڑے، خیمے اکھڑ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ جاؤ قریش کی لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ وہ وہاں پر گئے اور کہنے لگے مجھے سردی تو بڑی لگ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو میں بالکل ایسے چل رہا تھا جیسے گرم حمام میں چلتا ہوں۔ وہاں جا کر بیٹھ گیا، رات کے وقت وہ بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں ابو سفیان نے اعلان کیا بھئی کیا پتہ کوئی جاسوس نہ آیا ہو، ہر بندہ ساتھ والے بندے کو چیک کرے کہ کون ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کون ہے میں نے اپنے ساتھ والے کو پکڑ لیا، کون ہے تم؟ اس نے بتایا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو مجھے کسی نے چیک ہی نہ کیا، میں نے الٹا ان کو چیک کر لیا، تو اس طرح میں بچ گیا اور پھر خبر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بھی آ گیا۔ بہرحال طوفان چلا، جھکڑ چلا اور ان کے خیمے اکھڑے، جانور بد کے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ آئے، فرشتوں نے بھی ان کو ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ وہ تو واپس چلے گئے، اب وہ منافق جو دبک کر اندر بیٹھے تھے کہ جناب اب کیا ہوگا جی، ہمارا تو کچھ نہیں بچے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لشکر واپس چلے گئے کافروں کے، اور یہ ڈر کر ابھی تک اندر سے نہیں نکل رہے کہ پتہ نہیں اب حملہ نہ ہو جائے، اب نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ منافق گمان کرتے ہیں کہ ابھی لشکر واپس نہیں گئے، وہ جی ادھر ہی ہوں گے پھر نہ آ جائیں، یہ ایسے بزدل ہیں، یہ اب بھی ڈر کر اندر چھپ کر بیٹھے ہوئی ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر کہیں لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو یہ پتہ کیا چاہیں گے، یہ چاہیں گے کاش ہم مدینہ میں ہوتے ہی نہ تو اچھا تھا، کہ ایسے بد نصیب۔ ادھر تو دعوے ہیں نا ایمان کے، اور حالت یہ کہ تھوڑے حالات آئے تو گئے اسلام سے اور مدینہ سے دور رہنے کے چکر میں۔ فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر کافروں کے پھر آ گئے، یودوا، تو یہ منافق چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش یہ کئی دور دیہاتوں میں رہتے، یسألون عن انبائکم، تو وہاں سے
تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے بھئی کیا ہوا مدینہ میں، کیا ہم تو ادھر ہوتے نا تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ مسلمانوں کی صف میں ہوں نہیں لڑائی کرتے مگر تھوڑی بہت، وہ مال غنیمت کی لالچ میں تھوڑا بہت جاتے ہیں ورنہ ایمان نہیں، نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا